بسم اللہ الرحمن الرحیم 5 ٹی وی سے میں ہوں آپ کا میزبان عابد حسین بلتی۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں اسسٹنٹ کمشنر شگر کے آفس میں، اور ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں پبلک وائس میں ہمارے ساتھ مہمان ہیں، گیسٹ ہیں، اسسٹنٹ کمشنر شگر ڈاکٹر عائشہ خان۔ اور آپ کو میں تھوڑا سا ان کا انٹروڈکشن تھوڑا سا بتاؤں کہ یہ اسسٹنٹ کمشنر شگر نے جب سے شگر میں اس عہدے کا چارج سنبھالا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی کافی جو ہے ان کو سراہا جا رہا ہے، کچھ اچھے انیشیٹیوز ہیں ان کی طرف سے، اور انہوں نے شگر کے جو مسائل ہیں اس کو حل کرنے کے لیے کافی اقدامات اٹھا رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے میڈم، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے 5 ٹی وی کے لیے ٹائم دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں آپ سے کوشچن کروں گا کہ ضلع شگر جو ہے قدرتی جو وسائل سے مالا مال ہیں، لیکن یہاں پہ آپ نے خود آبزرو کیا ہوگا کہ مسائل بہت زیادہ ہیں، تو اس حوالے سے آپ کے کیا اقدامات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا ایک پبلک پلیٹ فارم پہ بولنے کا۔ اگست میں نے یہاں پر چارج سنبھالا ایز اسسٹنٹ کمشنر شگر، اور میں نے دیکھا کہ یہ ایک انتہائی خوبصورت جگہ ہے جہاں پر پہاڑ، دریا، صحرا، ہر چیز موجود ہے۔ اگر میں کہوں کہ دنیا کے سب سے خوبصورت علاقہ گلگت بلتستان ہے اور اس میں شگر ہے، تو اس میں بالکل کوئی غلط بات نہیں ہوگی، لیکن یہاں پر مسائل بہت زیادہ تھے۔ تو آہستہ آہستہ میں نے جو ہے وہ ہر ڈپارٹمنٹ سے رپورٹ لینا شروع کی، آبزرو کرنا شروع کیا اپنی ایک ٹیم کے تھرو، اور پھر میں نے کچھ مسائل کی لسٹ بنائی پرائیورٹی بیسس پہ، جس میں سب سے پہلے مجھے پتہ چلا کہ ایک لائن میرے سامنے ہے کہ شگر جو ہے وہ نامکمل منصوبوں کا ایک قبرستان بن چکا ہے، جہاں پر سڑکیں ہیں کئی سالوں سے بن رہی ہیں، پاور ہاؤسز ہیں وہ رکے پڑے ہیں۔ تو میرا جو ایک سٹیپ تھا اس میں کہ تمام تر جتنے بھی ٹھیکیدار تھے ان سب کو میں نے جو ہے وہ 133 کا نوٹس ایشو کیا، ان سب کو اپنے دفتر بلایا، ان میں سے جن کی ڈیٹ ایکسپائر ہو چکی تھی ان پر میں نے پینلٹی لگائی ایز پر لا، اور جن کی نہیں ہوئی تھی ان کو میں نے اسٹامپ پیپر لکھوایا اور ان کو وارننگ دی کہ وہ اپنا کام کریں گے۔ اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ اب جتنے بھی منصوبے 6 اسکیمز تھی اب کوئی نہیں رہی۔ پہلے جب میں یہاں آئی تھی واٹر اینڈ پاور میں 2 6 اسکیمز تھی جو 2019 میں ایکسپائر ہو چکی تھی، وہ اب مکمل ہو چکی ہیں۔ اسی طرح بی این آر میں کام ہو رہا ہے، اور جتنا کام اگر میں کہوں کہ 3 مہینے میں ہوا ہے اتنا شاید 3 سالوں میں بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کے علاوہ یہاں پر مجھے احساس ہوا کہ جو لوگوں کی ایک ڈیمانڈ تھی تھورگو چیک پوسٹ سے ریلیٹڈ، کہ چونکہ وہ ختم ہو گئی ہے تو غیر معیاری اشیاء آ رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں، کچھ نہیں پتہ، تو اس میں ہم نے پولیس کے ساتھ کوآپریٹ کیا اور اعلیٰ حکام تک، ہوم سیکٹری لیول تک ہم نے یہ بات پہنچائی، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ چیک پوسٹ ہم نے ریوائیو کی۔ اسی طرح غیر معیاری اشیاء یہاں پر بازاروں میں بھری پڑی تھیں، ان پر ہم نے کریک ڈاؤن کیا۔ اس میں پرائس کنٹرول کمیٹی کا کوئی ایسا وجود نہیں تھا، اس کو ہم وجود میں لے کر آئے، پرائس کنٹرول سے ریلیٹڈ ہم نے کام کیا، اور اسی طرح ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، تمام تر ڈپارٹمنٹس میں۔ اور ریسنٹ جو میرا انیشیٹو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے تمام ڈپارٹمنٹ سے کوارٹرلی رپورٹس مانگی ہیں کہ ہر کوارٹر کی پروگریس رپورٹ وہ مجھے دیں گے، اور کل ہی میں نے لیٹر ایشو کیا پچھلے کوارٹر کا اور نیکسٹ کوارٹر کا جو دسمبر میں میرے پاس رپورٹس آئیں گی، کہ وہ مجھے بتائیں گے کہ کیا کیا کام انہوں نے کرنا تھا، ان کے ٹارگٹس کیا تھے، وہ اچیو ہوئے ہیں، اگر نہیں ہوئے تو کیوں نہیں ہوئے۔ تو اس طرح کے انیشیٹوز ہیں جو سارے ڈپارٹمنٹس کو کور کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ شگر میں مزید بہتری دیکھنے کو ملے گی۔ میڈم، آپ یہ بتائیے، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ شگر میں جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے آپ کے اقدامات ہیں، تو میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے کرنٹلی آپ نے ابھی وومن کمپلینٹ سیل کا افتتاح کیا، تو یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے۔ خواتین چونکہ بڑی تعداد میں یہاں پہ، یعنی ان پڑھ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے مسائل کا جو حل ہے ان کو اعلیٰ جو فورم ہے ان تک نہیں پہنچا سکتی، تو یہ اچھا انیشیٹو ہے، تو اس کے حوالے سے تھوڑا بتائیے گا، کمپلینٹ سیل کے حوالے سے۔ یہاں جب میں آئی تو میں نے دیکھا کہ خواتین بچیاں اسکول تو ضرور جا رہی ہیں لیکن وہ اپنے رائٹس، اپنے حقوق سے اویئر نہیں ہیں، اور خواتین کے پاس کوئی فورم نہیں ہے جانے کے لیے۔ تو میں نے ایک وومن کمپلینٹ سیل، 1 ونڈو کمپلینٹ سیل بنایا، اور اس کا جو انوگریشن کی وہ انٹرنیشنل ڈے فار وائلنس اگینسٹ وومن پہ ہم نے جو ہے وہ انوگریشن کی۔ اس میں یہ ہے کہ بہت ساری خواتین اپنے مسائل کو لے کے پولیس اسٹیشن نہیں جاتی، کسی کے پاس نہیں جا سکتی، ایک ڈر، ایک خوف، معاشرے میں بدنامی کا خوف، اور اویئرنیس نہیں، آگاہی نہیں۔
تو اس لحاظ سے چونکہ میں ایک خاتون ہوں تو میرا ایک فرض بنتا ہے کہ میں خواتین کے لیے کام کروں، نہ صرف شگر کے لیے بلکہ پورے بلتستان کی خواتین کے لیے میں جو ہے وہ کام کروں. تو یہ ون ونڈو کمپلینٹ سیل بنایا ہے کہ جو بھی مسئلہ ہے، چاہے آپ کا گھریلو مسئلہ ہے، جیسے آج وائلنس اگینسٹ وومن کا دن ہے، تشدد سے ریلیٹڈ، یا آپ کے حقوق پورے نہیں ہو رہے ہیں، یا آپ کہیں کسی دفتر میں جاتے ہیں، آپ کا کام نہیں ہوتا، وہاں پر آپ کو کوئی ہراساں کر رہا ہے، تو آپ کے پاس ایک کمپلینٹ سیل ہے جہاں پر میں بیٹھی ہوں کہ ایک خاتون ہوں میں. آپ بالکل بلا جھجک جتنی بھی خواتین ہیں وہ میرے پاس آ کر اپنے مسائل بتا سکتی ہیں، اور یہیں سے ان کا حل نکلے گا. یہ نہیں کہ ہم ان کو ریفر کر دیں گے کہ آپ پولیس کے پاس جاؤ، یا آپ بینک میں جاؤ، یا آپ اسکول میں جاؤ، یا آپ کسی ڈپارٹمنٹ کے پاس جاؤ. نہیں، یہیں پر وہ یہاں آئیں گی، وہ اپنی شکایت درج کرائیں گی، اور یہیں سے اس کے بعد ان کے گھر جا کر ان کو رپورٹ دی جائے گی کہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا ہے. تو اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی تاکہ خواتین میں آگاہی پیدا ہو سکے، ان کے حقوق سے ریلیٹڈ آگاہی پیدا ہو سکے، اور خواتین جو ہے وہ جینڈر ایکوالٹی جس پر ہم سب پورے ملک میں اور پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں، تو اس میں شگر کی خواتین جو ہیں وہ پیش ہوں. اس لیے ہم نے یہ ون ونڈو کمپلینٹ سیل بنایا. میڈم، آپ یہ بتائیں کہ آپ چونکہ ضلع شگر کی خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسے ینگ انرجیٹک اسسٹنٹ کمشنر، اور آپ سیریس بھی ہیں کافی مسائل کے حل کے لیے، تو صحت کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ پچھلے آپ نے بھی آر ایس سی شگر کا آپ نے وزٹ کیا، وہاں پہ آپ نے کچھ مسائل خود دیکھے ہیں، تو گائنی کا بھی آپ نے اہتمام کیا. تو زیادہ تر خواتین جو ہے بالائی علاقوں میں اور شگر سینٹر میں بھی ابھی تک کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے، گائنی اسپیشلسٹ نہیں ہے، تو اس حوالے سے آپ کے کیا اقدامات ہیں؟ اس حوالے سے چونکہ میں خود بھی ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں تو میرا ایک انٹرسٹ بھی ہے، تو میں گاہے بگاہے چکر لگاتی رہتی ہوں. سب سے زیادہ شاید میں نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پہ ہی فوکس کیا ہے. تو میں نے دیکھا کہ یہاں پر لیڈی ڈاکٹر کی کمی ہے، یہاں پر الٹرا ساؤنڈ مشین مجھے نہیں نظر آئی، ایکوپمنٹس کی کمی ہے. تو گورنمنٹ لیول پر تو ٹھیک ہے، میں نے لیٹر بھی لکھا، میں نے اس میں بہت زیادہ محنت کی، اور عوام جو ہمارے افسران بالا ہیں ان تک یہ بات میں نے پہنچائی کہ شگر میں ان چیزوں کی ضرورت ہے. لیکن ایک جو میرا سٹیپ پرسنل لیول پر یہ تھا کہ چونکہ میری جو والدہ ہیں وہ ایک گائنیکولوجسٹ ہیں، اور ان کو میں نے اسپیشلی پنجاب سے یہاں بلایا کہ آپ فری آف کاسٹ انسانی ہمدردی کے تحت یہاں کی جو خواتین ہیں جن کو گائنی کے ایشوز ہیں وہ پرووائڈ کریں. لیکن یہ ایک پرسنل لیول پہ بات ہوتی ہے. حکومتی سطح پر سیکٹری ہیلتھ سے بھی، ہوم سیکٹری سے بھی، ڈی سی سے بھی، کمشنر سے بھی میں نے ان سب سے یہ کیا ہے، اور انشاءاللہ جلدی آپ کو اس میں بہتری دیکھنے کو ملے گی. جی، خواتین کے حوالے سے میرا یہ لاسٹ کوشچن ہے، اور میں نے خود ایز اے میڈیا پرسن بی ایس پی کا میں وزٹ کرتا رہتا ہوں، تو وہاں پہ کچھ خواتین نے کمپلین کی کہ اس دفعہ جو بی ایس پی کا سروے ہوا تھا، سروے تو بالکل شفاف ہوا تھا، لیکن کچھ مستحقین ہیں خواتین، ان کا اکاؤنٹ بند ہو چکا ہے. اس حوالے سے آپ کوئی اقدامات اٹھا رہے ہیں؟ جی، یہ میرے نوٹس میں آئی ہے بات، اور خواتین آتی بھی رہتی ہیں، تو اس پر میں نے جو انچارج ہیں بی آئی ایس پی ان کو لیٹر بھی لکھا ہے، اور ان کے ساتھ میں میٹنگ بھی کروں گی کہ اگر انہوں نے سروے کیا، شفاف یقیناً ہوا ہوگا، لیکن ان کا اگر اکاؤنٹ بند ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے، ہمیں اس پر ریزن، اس پہ میں نے لیٹر ان کو لکھا ہوا ہے کہ ہمیں ایک ریزن پرووائڈ کیا جائے، ہمیں وجہ بتائی جائے کہ آپ نے کیوں ان کا اکاؤنٹ بند کیا ہے، اور اگر وہ ریزن جسٹیفائڈ نہیں ہے تو پھر ہم ان کو کہیں گے کہ ان کا اکاؤنٹ جو ہے وہ دوبارہ کھولیں. تو اس سلسلے میں یہ میجر پرائیورٹی ایشو آج کل میرا ہے جس پر میں کام کر رہی ہوں. شگر جو ٹورزم کے حوالے سے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، بہت زیادہ یہاں پہ پوٹینشیل ہے شگر میں، اس ٹورزم سیکٹر کو بوسٹ اپ کر کے یہاں کے جو عوام ہے ان کی اکنامی کو ہم بہتر کر سکتے ہیں. گورنمنٹ آلریڈی اس کے اوپر پی ٹی آئی گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے پچھلے، میں خود دیکھ رہا تھا کہ آپ نے ایک نیوز پہ آپ نے نوٹس لیا تھا CKNP، ان کے جو بلتورو سائٹ پہ صفائی کے حوالے سے، صفائی کلین اپ کیمپین کے حوالے سے، تو وہاں پہ صفائی نہیں ہوئی ہے، کافی کچرے پڑے ہوئے ہیں، تو آپ نے اقدامات بھی اٹھائے تھے، اس حوالے سے بتائیں گے؟ جی، شگر میں ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے سب سے زیادہ جو ہمارا میجر پرائیورٹی ایشو ہے وہ ہے ٹورزم کو پروموٹ کرنا یہاں پر. تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ بالتورو کی کچھ پکچرز سامنے آئی تھی جہاں پر ویسٹ تھا، تو فوراً ہم نے 90 kg ویسٹ CKNP سے کوآرڈینیٹ کر کے وہاں سے کلیکٹ کروایا. اسی طرح شگر میں بھی ہم نے کلینلیس ڈرائیو کروائی جس میں ہم نے صفائی مہم اور صفائی ہفتہ منایا. اسی طرح پلاسٹک سے ہم وہ کر رہے ہیں. تو شگر میں ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے ہی ہم نے ایک انٹرنیشنل ماؤنٹینئرنگ فیسٹیول بھی کروایا تھا جس میں شگر کی جتنی بھی ثقافت ہے اس کو ہم جو ہے وہ اجاگر کر سکیں. اور اسی لحاظ سے لوگوں میں یہ آگاہی دینا کہ شگر ایک خوبصورت جگہ ہے جہاں پر صرف کیٹو نہیں ہے،
جہاں پر صرف کولڈ ڈیزرٹ نہیں ہے بلکہ یہاں کی ثقافت بڑی رچ ہے۔ اس لحاظ سے ہم جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، جس میں یہ ہے کہ جو روڈز ہماری ہیں ایکسیس ان جگہوں پہ، اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں کہ ٹورسٹ یہاں پر آئیں تو ان کو ایکسیس ملے، ان کی سیفٹی کا خیال ہو، یہاں کی صاف صفائی اور خوبصورتی کا خیال ہو، اور اس طرح کے فیسٹیولز ہوتے رہیں تاکہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ لوگوں کو جو ہے یہ پتہ چلے کہ شگر میں کتنا پوٹینشل ہے، اور ٹورزم حوالے سے اس کو جو ہے وہ ہم آگے لے کر آ سکیں۔ جی ناظرین، اسسٹنٹ کمشنر شگر ڈاکٹر عائشہ خان ہمارے ساتھ بات کر رہی تھی۔ آپ کا ونس اگین ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، ہمارے چینل کو آپ نے ٹائم دیا۔ تو لاسٹ میں آپ ایک شارٹلی میسیج آپ پبلک کے لیے دیں کہ خواتین کو امپاور کرنے کے لیے آپ کے انیشیٹیوز ہیں، تو خواتین کے لیے بھی آپ کے کیا شارٹلی میسیج؟ میرا میسج صرف خواتین کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے ہے کہ میں یہاں پر ایز پبلک سرونٹ ہوں، یعنی عوام کی خادم ہوں۔ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، آپس میں لڑنے یا روڈ بلاک کرنے کی بجائے آپ میرے پاس آئیں، اس کا حل نکالنے کے لیے میں یہاں پر بیٹھی ہوں۔ اور خاص کر خواتین کے لیے میں یہ کہوں گی کہ آپ کو برابری کے حقوق حاصل ہے، ہمارے مذہب میں بھی، ہماری سوسائٹی میں بھی، تو آپ آئیں میرے پاس۔ اور چونکہ آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ ایک خاتون اسسٹنٹ کمشنر ہے، تو ہم مل کر جو ہے خواتین کو آگے لے کر چلیں گے تاکہ شگر جو ہے وہ ترقی کر سکے۔